عظمت والا مہینہ، فضیلت والا مہینہ، اور بڑی عجیب بات ہے کہ اس مہینے کے اندر بڑے عجیب عجیب واقعے ہوئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر جب تیار کیا تو محرم الحرام کا مہینہ تھا، اور آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو یہ محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرات لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے جب بحر آئے تو محرم الحرام کا مہینہ تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب پہاڑی کو جا کر ٹکرائی تو یہ محرم الحرام کا مہینہ تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے بحر آئے تو محرم الحرام کا مہینہ تھا، اور فرعون جب غرق ہوا تو یہ محرم الحرام کا مہینہ تھا، نمرود جب غرق ہوا تو محرم الحرام کا مہینہ تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب طور پہاڑ پر اللہ سے ملاقات ہوئی تو محرم الحرام کا مہینہ تھا، اور جب بیت اللہ کو غلاف چڑھایا جاتا اب تک یہ محرم الحرام کے اندر ہی چڑھایا جاتا ہے، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پہلا نکاح اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تو محرم الحرام کا مہینہ تھا، اور آپ کا نکاح ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ آپ کی پیاری بیوی حضرت جویریہ کا انتقال ہوا تو محرم الحرام کا مہینہ تھا، اور ام حبیبہ کا جب انتقال ہوا تو یہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملکوں کے اندر خط لکھ کر بھیجے تو یہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے عاملین کو مقرر فرمائے یہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا، اور اللہ رب العزت نے جب تفصیلی احکام زکوٰۃ کے نازل فرمائے تو یہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زکوٰۃ کا دور ان کے بارے میں منکرین کے بارے میں یہ حکم فرمایا کہ ان کو قلع کما کیا جائے تو یہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ محرم الحرام کے اندر بہت سارے واقعات ایسے نمودار ہوئے، اور محرم الحرام بڑا عظمت والا اور بڑا احترام والا مہینہ ہے، جس کی عزت اور احترام یہود اور نصارہ مکہ کے مشرکین بھی کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت نے محرم الحرام کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جنگ نہ کیا کرو، منع فرما دیا تھا، اور بڑا احترام والا مہینہ ہے۔ جو اشہر حرام کہا جاتا ہے، 4 عظمت والے مہینے کہا جاتا ہے، ان میں ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی ہے، جیسے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب، یہ 4 مہینے عزت اور احترام والا کہا گیا، ان میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے۔ اور اس مہینے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو اس مہینے کے کسی دن میں بھی روزہ رکھے گا اللہ رب العزت اس کے 1 مہینے کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور ممتاز کیا 10 محرم الحرام کے دن کو، عاشوراء کے دن کو، فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو اس دن روزہ رکھے گا اللہ رب العزت اس کے پورے سابقہ سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، پورے سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام فرماتے
اور 10 محرم الحرام کا روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ یہود کی مخالفت کرنی ہے، اسلام کے اندر یہی حکم ہے، تو جو آدمی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے، 9 کا روزہ رکھے ساتھ ملائے یا 11 کا روزہ ساتھ ملائے، یہ مستحب عمل ہے۔ اور اس دن میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 10 محرم الحرام کو اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت فرمائے گا، اللہ رب العزت اس کے پورے سال کے اندر، آنے والے پورے سال کے اندر رزق کے اندر وسعت فرمائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ آج یہ ایک رسم اور رواج پڑ چکا ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر تو ابھی تک بہت ہے کہ اس دن کچھ بھی نہیں پکاتے بھی، یہ احترام والا مہینہ ہے، حالانکہ اللہ کے رسول کا فرمان یہی ہے۔ ہماری کامیابی کامرانی سنت رسول میں ہے، اسوہ حسنہ میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس طریقے پر عمل کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور صحابہ نے عمل کر کے دکھایا، اہل بیت نے عمل کر کے دکھایا۔